بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم کی فضیلت کے متعلق۔ تو آج ہم پہلے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں علم کے متعلق، اور اس کے بعد قرآن اور حدیث سے کچھ پیش کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ ایک عورت کا علمی ذوق۔ امام مالک اور خواجہ حسن بصری کے استاد ربیہ رائے ابھی اپنی والدہ کے شکم میں ہی تھے کہ ان کے والد عبد الرحمن فروغ جہاد کے لیے خراسان چلے گئے اور مسلسل 27 برس تک جہاد ہی میں رہے۔ جب وہ لوٹے تو جس بچے کو شکم مادر میں چھوڑ کر گئے تھے وہ بڑا ہو کر اپنے دور کا امام الحدیث بن چکا تھا۔ عبد الرحمن فروغ 27 برس کے بعد جب جہاد سے لوٹ کر مدینہ منورہ اپنے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکایا تو ربیہ رائے نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھا کہ ایک فوجی گھوڑے پر سوار نیزہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، جو دروازہ کھلتے میرے مکان میں بے تکلف داخل ہونے لگا۔ ربیہ نے ڈانٹا، تو کون ہے؟ تو کس طرح مکان میں داخل ہو رہا ہے؟ عبد الرحمن فروغ نے نیزہ تان کر کہا کہ مکان میرا ہے، یہاں تیرا کیا کام؟ غرض بات بڑھ گئی تو پڑوسی جمع ہو گئے۔ امام مالک بھی پڑوسی کا معاملہ سمجھ کر دوڑ پڑے اور نہایت نرمی سے سمجھانے لگے کہ بڑے میاں، اگر آپ کو ٹھہرنا ہی مقصود ہے تو کسی اور مکان میں ٹھہر جائیے۔ عبد الرحمن فروغ نے جواب دیا کہ جناب، یہ میرا ہی مکان ہے، میرا نام عبد الرحمن فروغ ہے۔ ربیہ کی والدہ نے نام سن کر جو اندر سے دیکھا تو پہچان کر بولی، ارے یہ تو ربیہ کے باپ ہیں۔ پھر تو کیا تھا، باپ بیٹے دونوں گلے مل کر خوب روئے اور دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ فروغ جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو ان کو وہ 30,000 اشرفیاں یاد آ گئیں جو جہاد کے لیے روانگی کے وقت بیوی کو دے گئے تھے۔ چنانچہ بیوی سے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے؟ سمجھدار بیوی نے کہا، گھبرائیے مت، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا، تھوڑی دیر تک میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس عرصے میں ربیہ مسجد نبوی میں جا چکا تھا۔ نماز کے بعد اپنے حلقہ درس میں بیٹھ چکے تھے اور تلامذہ کا ایک ہجوم جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ شامل تھے، شیخ کو گھیرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عبد الرحمن فروغ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ گئے تو یہ منظر دیکھا اور بڑی دیر تک شوق کی نگاہوں سے نورانی مجمع کو دیکھتے رہے۔ ربیہ کے سر پر ایک اونچی ٹوپی تھی اور وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، اس لیے عبد الرحمن فروغ نے انہیں پہچان نہیں سکے اور حاضرین سے پوچھا، یہ شیخ الحدیث کون ہیں؟ سامعین نے جواب دیا کہ ربیہ بن عبد الرحمن فروغ۔ یہ سن کر عبد الرحمن فروغ کو جو خوشی حاصل ہوئی اس کو عالم غیب کے سوا کون جان سکتا ہے۔ فرط مسرت میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، لقد رفع اللہ ابنی، کہ یقیناً خدا نے میرے بیٹے کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ خوشی خوشی بیوی کے پاس آئے اور جو کچھ مسجد نبوی میں دیکھا تھا سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت بیوی نے کہا، سچ سچ بتائیے، آپ کو کیا پسند ہے، بیٹے کی یہ شان یا 30,000 اشرفیاں؟ عبد الرحمن فروغ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، میں اپنے نور نظر کی شان کو لاکھوں اشرفیوں سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بیوی نے کہا، میں نے تمہاری وہ 30,000 اشرفیاں ربیہ کی تعلیم پر صرف کر دی ہیں۔ امداد الشوہر نے خوشی سے اچھل کر کہا، واللہ ما ضیعتہم، خدا کی قسم تم نے ان اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا۔ تو اس طرح دولت سے زیادہ علم کی قیمت ہے۔ علم کی وجہ سے عزت اور دولت کی وجہ سے عزت مرتبہ نہیں بنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع علم کے متعلق ہے، تو علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ارشادات ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم
دین کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم کی بہت ساری اقسام ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم دین اسلام سر فہرست ہے۔ اصل علم دین کا علم ہی ہے، جو انسان کو زندگی میں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آئے گا، اور یہ دائمی علم ہے۔ واضح ہو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب علم کا لفظ بلا کسی اضافت و تشریح کے آتا ہے تو اس سے مراد علم دین ہوتا ہے، یعنی وہ دین جس کے اصول اور کچھ فروع قرآن پاک نے بتائے اور اس کے اصولوں کی تشریح و توضیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے فرمائی، جس کا نام دین اسلام ہے، جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی حیثیت کائنات میں کیا ہے، خالق کی طرف سے اس پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس دنیا میں اسے کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے اور اپنے عقائد و مال کی گاڑی کو کن لائنوں پر چلانا چاہیے۔ اسی طرح جب عالم کا لفظ احادیث میں بلا کسی تخصیص و تشریح کے آتا ہے تو اس سے مراد وہ افراد ہوتے ہیں جو علم دین سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری عمل کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث مبارکہ آئی ہے، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم دین کی برتری اور فضیلت عابد پر اتنی ہے جیسے میری برتری تم میں سے کسی ادنا پر۔ ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی میں ارشاد ہوا، ان اللہ و ملائکۃ اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی حجرہا وحتی الحوت لیصلوا علی معلم الناس الخیر۔ اللہ عز و جل رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ساکنان زمین و آسمان، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں تک دعا خیر کرتی ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر علم کے بارے میں آیا ہے، جن میں سے سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 25 تا 28 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 پہ آپ کو حکم قل رب زدنی علما کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیے، اور میری زبان میں جو گر رہا ہے اسے دور کر دیے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اب سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ملاحظہ کیجئے، فَأَعْطَى اللَّهُ مَالِكَ الْحَقَّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ بس اللہ بلند شان والا ہے، وہی بادشاہ کی ہے، اور آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب آگے کچھ حدیث مبارکہ کا ملاحظہ کیجئے، طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، جاہلوں کے درمیان طالب علم اس طرح ہیں جیسے مردوں کے درمیان زندہ۔ اس طرح طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پروں کو ان کے لیے بچھاتے ہیں، اور زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی مچھلی بھی۔ اچھا، اگر کوئی سمجھے کہ جو علم ہے وہ کتابوں سے حاصل ہوتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے، علم کے لیے لازمی کوئی استاد چاہیے۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔